السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کے بارے میں چند باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت ہے۔ کل جیسے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ مکہ میں اترا تو کچھ حصہ مدینے میں اترا۔ تو جو حصہ مدینے میں اترا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو مدنی سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ مکہ میں 86 سورت نازل ہوئی تھی اور مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ تھی۔ تو اس کا نزولی ترتیب 87 ہے۔ سورت کا بڑا حصہ مدنی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوا تھا، لیکن یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، اس لیے اس کا کچھ حصہ بعد کے ادوار میں بھی نازل ہوا، یعنی کچھ پورشن اس کے بعد میں بھی نازل ہوئی۔ فار ایگزامپل حرمت سود کی آیت جو ہے وہ آخری حصے میں اتری ہے۔ قرآن لوگوں کے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ 23 ایئرس میں کمپلیٹ ہوا ہے، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے۔ اس سورت کے بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ دو چمکتی ہوئی روشن سورتیں جسے زہراوین کہا گیا ہے، سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئے گی جیسے وہ چھتریاں ہیں یا سایہ کرنے والے بادل ہے یا پرندوں کے دو جھنڈ ہے جو پر پھیلائے ہوئے ہوں، بیکاز قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا، سورج کا تپش بہت تیز ہوگا، تو وہ پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کرے گی اور اپنے پڑھنے والوں کے طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی، یعنی ان کا مقدمہ لڑے گی، وکیل بن کے آئے گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے اختیار کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی جو جادوگر یا غلط کام کرنے والے ہیں وہ اس کا پڑھنے کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ ہر شیطانی اثرات کو دور کرنے والی سورتوں میں سے ہے۔ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز قرآن مجید اور اس کے مطابق جو لوگ عمل کرتے تھے وہ لائے جائیں گے، یعنی قرآن مجید بھی ہوگا اور عمل کرنے والے بھی ہوں گے، ان کے آگے آگے سورہ البقرہ اور آل عمران ہوگی، اس طرح کے گویا بادل ہے جن کے اندر روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی، یعنی ان کی طرف سے بولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو
قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کی آخری 2 آیات جو ہے آمن الرسول کے، وہ آپ کو عرش کے خاص خزانے سے دی گئی ہے۔ خاص فرشتہ اترا تھا، مخصوص ایک دروازہ کھلا تھا۔ یہ آپ نے پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے سنایا آپ کو پچھلی کلاس میں الحمدللہ سورہ الفاتحہ کے ڈیفینیشن کے ساتھ میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ ان سورتوں کے چند آیتوں کو اپنے معمول بنا لے، پڑھنے کی معمول بنا لے، یعنی ہر دن سورہ البقرہ کے جو آخری 2 آیات ہیں یا سورہ البقرہ جیسا آپ کو سہولت ہو اس حساب سے اپنا ڈیلی روٹین بنا لے سورہ البقرہ کو پڑھنے کی۔ اس کے پڑھنے سے بہت فضیلت ہے، پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔